الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ تھوڑا ٹائٹ ہو گیا جب فارغ ہو جائیں گے نا اس کے بعد ان کس دیں ذرا ہیں اچھی طریقے نہ ہوں ٹھیک ہو گیا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
باواز بلند روشی پڑھا کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تے اج 8واں جمعہ ہے۔ پنج جمعے پہلے اور تیسرا جمعہ اج۔ پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال تو میں قرآن پاک دی روشنی وچ دسیا سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو قید کیتا گیا اور آپ دے نال دو اور ساتھی قید ہوئے۔ انہاں دے اندر ایک بادشاہ دا ساقی، بادشاہ نو شراب پلان والا، اور دوسرا شاہی باورچی خانے دا دروگا۔ یہ دو قید ہوئے۔ انہاں دوواں ایک تماشا کیتا جیل دے اندر، جیڑا میں تفصیلی طور تے پچھلے جمعے گزارش کر چکے ہاں۔ اج دی اس گفتگو نال اٹیچ ہونے واسطے میں اس دا خاکہ مختصر تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ انہوں نے خواب ویکھے نہیں سن، لیکن خود ہی خواب گڑے اور تعبیر پوچھی جیل دے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ ان نیک آدمی جیڑی گل دستا ہے وہ پکی ہوندی۔ اسی بھی یہ نال جیل وچ آئے ہیں، یہ ساڑھے نال آیا ہے، لوگ یہ عزت کرتے ہیں، سانو پوچھتا بھی کوئی نہیں۔ جنہوں کسی نو تکلیف ہوندی وہ یوسف دے کول آوندا ہے، جنہوں کو ضرورت ہوندی وہ یوسف کول آوندا ہے۔ اور یوسف بھی ایڈا سیانا ہے کہ جیل دے اندر کوئی بیمار ہو جائے وہ دا پتہ لین ٹر جاندا ہے، کسی دی ضرورت ہوئے پوری کرنے واسطے چلا جاندا ہے۔ یہ دی بڑی عزت ہے، یہ دا بڑا مقام ہے، یہ دی واہ واہ ہے اس جیل دے اندر، اس سجن دے اندر۔ ساڈا کوئی مقام نہیں، لوگ خواب دی تعبیر پوچھن واسطے دے بلاوندے۔ یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ذکر فرمایا اس دا کہ یوسف علیہ السلام نے علمنی ربی، اے علم خواباں دی تعبیر دا او ہے جڑا میرے رب نے مینوں عطا فرمایا ہوا ہے۔ علمنی ربی، میرے رب نے علم مینوں عطا فرمایا۔ انہوں نے
خواب پوچھن واسطے اور آپ نعوذ باللہ من ذالک ناکام کرن واسطے، آپ ازمان واسطے، امتحان لین واسطے انہوں نے 2 خواب خود بنائے، ویکھے نہیں سن خواب، خود گھڑے، خود بنائے، خود تیار کیتے، اور آپس کے اندر انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ یوسف علیہ السلام دے سامنے خواب پیش کریے، تو جدوں اسی آکھاں گے کہ ساندے جناب ویکھے ہی نہیں سن، تے جیل والیاں دے سامنے یوسف علیہ السلام دی نعوذ باللہ توہین ہو جائے گی، ساڑی بلے بلے ہو جائے گی، جڑا لوگ یہ دی عزت کر دیں وہ ساڑی کرن لگ پڑن گے۔ اے گل انہوں نے کری۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ انہوں نے خواب ویکھے، ایک آندا کہ میں یہ ویکھیا کہ میں بادشاہ نو شراب پلا رہا، وہ ساکی جڑا سی نا اس نے خواب ویکھے، حالانکہ ویکھیا نہیں ویسے ہی کڑیا انہیں خواب۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں ویکھیا ہے اے یوسف علیہ السلام، میں خواب ویکھیا، مینوں تعبیر دسو کہ میں دیکھیا ہے کہ میرے سر اتے روٹیاں نے، میں جا رہا اور انہاں روٹیاں نو درندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مسکرا پہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا نہیں تھا، خود اپنی طرف سے گھڑا تھا یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ کمال عطا کیا ہوا تھا۔ وہ کیا کہ یوسف علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے تعبیر دس دیاں، جو خواب تساں دیکھے ہے اس کی تعبیر دس دیاں۔ وہ کہنے لگے جناب دسو، فرمایا سوچ لو۔ یوسف علیہ السلام نے پتا سی نا انہاں خواب نہیں ویکھیا، یہ جان بوجھ کے کرتے نے پہ۔ آپ نے فرمایا دس دیاں، انہاں کہی دس دیو۔ آپ نے فرمایا پھر سن لو، تو جڑا خواب ویکھیا ہے یہ مطلب ہے تو بادشاہ نو شراب پلائیں گا۔ کیا مطلب؟ کہ تو آزاد ہو جائے گا، تینوں جیل وچوں کڈیا جائے گا، تینوں رہائی مل جائے گی، اور تو بادشاہ دا ساکی بنے گا اور بادشاہ نو جا کے شراب پلائیں کرے گا، تیری ڈیوٹی یہ ہوئے گی۔ تے دوسرا بیلی تیرا خواب اے وے تے تیری تعبیر اے وے کہ بادشاہ تینوں پھانسی تے لٹکائے گا اور درندے تیرا گوشت سر دا نوچ نوچ کے کھان گے۔ انہیں آکھیا جناب اساں تے خواب ویکھیا ہی نہیں۔ فرمایا تساں ویکھیا یا نہیں ویکھیا، لیکن اللہ دے نبی دے منہ جو نکل گیا ہے ہو کے رہنا ہے، ہوں نہیں رکدا۔ یہ کلام نبوت ہے، اب رکنے والا نہیں۔ یہ کلام نبوت اور رسالت ہے، اب یہ رکے گا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی اور رسول کی زبان سے نکل چکا ہے، اس لیے گھبراؤ نہ۔ ایک آزاد ہو جاؤ گے، بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرا تختہ دار تے لٹکایا جائے گا، اور اس کا حال کی ہوئے گا، اس نو پھینک دیتا جائے گا، اور درندے تیرا گوشت نوچ نوچ کے کھان گے۔ انہیں کہا جناب کچھ نظر کرم کرو۔ فرمایا کاش کبھی پہلے یہ سوچا ہوتا کہ جے میری نظر کرم ہی چاہی دی سی تو کاش پہلا سوچیا ہوتا کہ بارگاہ نبوت دی توہین نہ کر دے، بارگاہ رسالت دی توہین نہ کر دے۔ ہن تسی توہین کر چکے ہو، جو تہاڈا حشر ہونا ہے ساری کائنات نے ویکھنا ہے۔ ثابت ہویا کہ جیڑا بارگاہ نبوت و رسالت دا مجرم ہوئے اور توہین کرنے والا ہوئے، اس دا حشر اللہ دی بارگاہ وچوں انتہائی خطرناک ہوندا ہے۔ کیوں؟ کہ رب اپنے پیاریاں دی توہین برداشت کر سکتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیو، اللہ اپنے پیاریاں دی توہین برداشت نہیں کرتا۔ بیٹے اس کا والیم ذرا کھولیں، والیم کھولیں، اس کا آواز ایزی کرے۔
اللہ اپنے پیاریاں دی توہین برداشت نہیں کردا۔ میں اللہ دے قرآن وچوں ایک آیت کریمہ سورت حجرات وچوں پیش کر دیا اس دی دلیل ہوتے۔ صحابہ کرام نے کدی گل سمجھ نہ ہونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جو فرمانا سرکار نے کدی سمجھ نہ ہونا، انہاں آکھنا رائے نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے رائے تو فرماؤ، دوبارہ کہہ دیو، ریپیٹ کر دیو۔ تے یہودیاں نو پتہ لگا کہ مسلمان رائے نہ آندے نے، تے یہودیاں نے لفظ نو تھوڑا لٹکا کے لمبا کر کے پڑھنا رائینا۔ رائینا دا مطلب ساڑی رائت فرماؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ کہہ دیو مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ تے رائینا دا مطلب ہے ساڑا چرواہا، رائیون چرواہا، تے رائینا ساڑا چرواہا یعنی ساڑا اجڑ چارن والا، بکریاں چارن والا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ صحابہ تے گل ٹھیک ہی آندے سن، پر یہودی بڑے خطری نے، انہوں نے موقع ہاتھوں جان نہیں دیتا۔ اس واسطے میں رب خود محبوب واسطے ایک نواں اعلان فرما دینا۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جدوں تھانوں گل سمجھ نہیں سی آندی تسی آندے سو رائے نہ، پر کافر بے ایمان یہودی جڑے نے وہ لفظ لٹکا کے پڑھ کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کر دینے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تواڈے واسطے نواں آرڈر جاری کرنا پیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والیو جدوں گل سمجھ نہ آوے آج تو بعد تسا رائنا نہیں کہنا۔ اچھا بولو، آج تو بعد تسا رائنا نہیں کہنا۔ حالانکہ لفظ ٹھیک ہے، ادا معنی بھی ٹھیک ہے، رائنا سونیا دوبارہ ذرا کہہ دیا جے گل تے ٹھیک ہے نا، ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا، شاگرد استاد نو کہہ دے وے، مرید پیر نو کہہ دے وے، بیٹا جڑا ہے والدین نو کہہ دے وے، مسئلہ سمجھ نہیں آیا ذرا دوبارہ کہہ دیو۔ صحابی اپنے نبی نو آندے نے پے لفظ تے ٹھیک ہے، لیکن جس لفظ دی آڑ دے اندر جملہ دین لگا ذرا توجہ نہ سن لیا جے، جس لفظ دی آڑ دے اندر بارگاہ نبوت دی توہین ہوندی ہووے، رب فرماندا ہے لفظ جنہ بھی چنگا ہووے، معنی جنہ بھی صحیح ہووے، اس تو بعد وہ لفظ بولنا ہی نہیں، کیونکہ کافران اسا موقع توہین دا دینا ہی کوئی نہیں۔ آج تو بعد ایک کافر یہ موقع نہ لین، کیوں تسا رائے نہ کہنا ہی نہیں۔ یا اللہ لوڑ پوے مسئلہ نہیں سمجھ آیا، ضرورت پہ جے تے کی آکھیے، فرمایا لفظ او دے متبادل میں اللہ تو انو دینا وہاں پیا، کولن زرنا، جدوں لوڑ پوے آکھیا کرو یا رسول اللہ ساڑھے تے نظر کرم فرما دیو۔ اللہ متبادل لفظ دیندہ پیا، کولن زرنا، جدوں لوڑ پوے تے کی آکھنا ہے بولو، جدوں ضرورت پوے تے کی آکھنا ہے انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گل سمجھ نہیں آئی ذرا نظر کرم فرما دیو، دوبارہ ارشاد فرما دیو۔ کول انظرنا، سونیا نظر کرم فرما دیو۔ انج کہہ لو جدوں سمجھ نہ آوے انج کہہ لیا کرو، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک
کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا کرم کی ایک کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا گونج پہ آ جائے ہوں تمہارا میں تمہارا یا تمہارا یا رسول اللہ ہوں تمہارا میں فرمایا ہوں جڑا میرے منہ نکل گیا ہے ایک گل پوری ہو کے رہنی ہے جس ویلے ایک نو پھانسی دے دیتی گئی تے دوجا بادشاہ دا ساقی بنیا جدوں جیل وچوں آزاد ہویا او ساقی بادشاہ نو شراب پلان والا جناب یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا ہے رب العالمین فرماندے نے پے فرمایا وقال للذی ظن انہ ناجم منہ مذکرنی عند ربک وہ جڑا جیل وچوں آزاد ہون والا ساقی ہے انہوں جناب یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا جڑے ویلے تم مصر دے بادشاہ دے کول جائیں گا وہ دے سامنے میرا تذکرہ لازمی جا کے کریں میرا تذکرہ جا کے کری میرا ذکر جا کے کری تے ذکر کیڑی گل دا کرنا ہے جناب مینوں تے آزادی مل گئی ہے مینوں تے رہائی مل گئی ہے ایک اللہ دا نیک بندہ اللہ دا برگزیدہ بندہ وہ کنیاں سالاں تو بے قصوری جیل دے اندر پابند کیتا گیا ہے وہ پابند سلاسل کیتا گیا ہے اس واسطے او دے والی بھی ذرا دھیان کرو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جا کے میری یہ گل لازمی کری اللہ دا قرآن اگے کی فرماندا ہے انہوں یاد بھول گیا کیوں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانِ شیطان نے انہوں بھلا دیتا ذکر رب ہی بادشاہ دے سامنے یوسف علیہ السلام دا ذکر کرن دو یاد دا پھر یوسف علیہ السلام کنا چر رہے نے جیل دے اندر رب نے فرمایا فلا بیسا فی سجن بضع سنین فرمایا کئی سال رہے نے بولو کنے سال کئی سال رب نے تعداد نہیں دسی مفسرین کرام نے اگے فرما دیتا ہے 12 سال رہے نے کیوں 5-7 سال پہلے تے 5 سال بعد دے اندر 12 سال جناب یوسف علیہ السلام جیل دے اندر رہے نے پھر جناب علی اس تو بعد کی ہویا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے ویکھیا ہے پیغام نہیں دیتا جا رہا میرے ول کوئی آ نہیں رہا پھر اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام نے رہائی دا پروانہ کیویں عطا فرمان دا سبب بنایا ہے سبب تے میرا اللہ ہی عطا فرماندا ہے نا اسی عالم سبب دے تات رہنے آپ ہے رب العالمین نے سبب اے پیدا فرمایا ہے اے مصر دا بادشاہ جدا نا مصر دا بادشاہ او دا نا ریان بن ولید ہے انہیں خواب ویکھیا اللہ دا قرآن فرماندا ہے بیا اس سورہ یوسف اس دی آیت نمبر 43 بادشاہ خواب ویندا ہے پیا تے ویکھیا کہ میں ستا واں میں خواب اندر ویکھیا ہے 7 موٹیاں گاواں انہاں نوں 7 دبلیاں پتلیاں گاواں کھا رہیاں نے کوئی نہیں سمجھ آئی
ترجمے نال قرآن پاک پڑھیا کرو، چھتی سمجھ آ جاندی۔ 7 موٹیاں گاواں، انہاں نوں 7 پتلیاں گاواں یعنی کمزور گاواں وہ کھا رہیاں نے۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات میں گاواں ویکھیاں نے۔ بادشاہ کہن لگا کنیاں؟ سمان 7 بقرات سمان 7 گاواں میں ویکھیاں نے۔ کس طرح دیاں؟ فربا موٹیاں ہٹیاں کٹیاں تے صحت مند گاواں میں ویکھیاں نے۔ یا کلوہن 7 عجاف، انہاں نوں 7 پتلیاں تے باریک تے کم صحت مند تے کمزور گاواں کھا رہیاں نے۔ بادشاہ ہور کی ویکھے کہن لگا وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، میں 7 بالی 7 سٹے ویکھے نے۔ خضرن جڑے سر سبز و شاداب نے، وَأُخَرَ یابسات تے 7 ہی میں او ویکھے نے جڑے خشک نے۔ اے میں خواب ویکھے آئے، دسو تعبیر دسن والیو معبرو، دسو تعبیر دی کی دس دیو۔ بادشاہ نے اپنے مشیران بلایا، اپنے وزیران بلایا، ساریاں جمع کر کے بادشاہ کہن لگا تعبیراں والیاں بلایا جائے۔ جڑے او تعبیراں والے، تعبیراں دسن والے معبرین جڑے بادشاہ نے آپ اور پیسے دے کے نوکر تے چاکر بنا کے رکھے سن، انہاں نوں نہ پتہ لگا اس دی تعبیر کی ہے۔ بادشاہ ناراض ہویا، بادشاہ کہن لگا دسو مینوں اج پہلی واری اینا چر ہو گیا ہے میرا کھاندیا، اج پہلی واری لوڑ پئی ہے تے دس دے کیوں نہیں؟ اینے چر دے میرے مال اتے پل دے ہو پے، درم بھی لیندے ہو، دینار بھی لیندے ہو، سونا بھی لیندے ہو، چاندی بھی لیندے ہو، تنخواہ بھی لیندے ہو، سیب و زر ہر شے جو چاہی دیئے میں تو انو دینا وا۔ اج میرے تے مشکل آئی ہے، اج میں نو دسو نہ میرے خواب دی تعبیر کی ہے۔ شاعر ایک بڑی پیاری گل کر گیا، اندہ 7 معبر کاہن سارے اور امیر وزیران شاہ سنائے خواب تمامی تے طلب کرے دا پیران۔ خواب سنی وزیران نے، مشیران نے، معبران نے، خواب سنی سب پہ جاری تے سمجھ نہ آئی کہاں آئی کیا ہو لاچار لاچار انہاں نے تے وہمی خواب آئی۔ او وزیر مشیر معبر کہن لگے بادشاہ ایک او خوابہ وچوں خواب نہیں، اے تے بڑا عجیب خواب ہے، اے ڈراؤنا جا خواب ہے، اے دی تعبیر بندی ہوئی کوئی نہیں۔ انہاں اپنی جان چھڑائی، انہاں آکھیا جناب اے دی تعبیر تے کوئی نہیں بندی، اے تے تہاڈا خواب عجیب جی ہے، اے دی تعبیر نہیں بندی۔ اے اونجی ہے جی میں بندہ مسیتوں نکلے تے بندہ کہ پوچھن لگ پے جناب اے مسئلہ دسیا جی، عام بندے عام نمازی نو پوچھن لگ پے مسئلہ دسیا جی، چاہیے تے وے نا کہ وہ آکھے جناب میں کوئی عالم دین نہیں جے، مسئلہ کسی عالم کو پوچھیا جے، وہ بجائے اس دے اے کہن دے اے کہوے لے اے کو مسئلہ پوچھنا تو کو اور پوچھ۔ اے حال انہاں وزیراں تے مشیراں تے معبراں نے کیتا، انہاں آکھیا بادشاہ اے کو خواب ہے والا دس، اے کو کام دا خواب ہے، اے دی کوئی تعبیر شبیر نہیں۔ تے بادشاہ نو غصہ آیا، انہیں گن گن کے اپنے انعامات دی بارش چڑھیے نہ دے کی دیئے، گن گن کے بادشاہ کہن لگا دولت میری تساں ورت گوائی،
وہ برتن میرے کو تسی پیسے لے کے ورت دے رہے ہو, میری دولت استعمال کرتے رہے ہو. تے بادشاہ نے ایک گل کہہ دی تھی, کہنے لگا دولت میری تساں ورت گوائی تے عقل تساں نہ آئی. عقل تو ساڈی مشکل ویلے تے کم میرے نہ آئی. بادشاہ کہنے لگا اج مینوں تہاڈی کھوپڑی دی لوڑ پئی ہے, عقل دی لوڑ پئی ہے, تے اج تہاڈی عقل میرے واسطے کوئی نہیں, میرا مال تے تہاڈے واسطے سی. بادشاہ نوں بڑا غصہ ہونا تے. ہن او جڑا ساکی سی نا, گل توجہ نہ سنن والی, او جڑا ساکی سی, او جنوں یوسف علیہ السلام آکھیا سی کہ ذکر کریں بادشاہ سامنے میرا, انہوں کتے اچانک نہ او گل ذہن چ آ گئی. انہیں سوچیا کہ جڑا اللہ دا بندہ سی نا, وہ یوسف جدا نام سی, وہ خواباں دیاں تعبیراں دسدا ہوندا سی, تے او مینوں تے اونے بھی آکھیا سی کہ بادشاہ سامنے میرا ذکر جا کے کری. ہائے ہائے ہائے, انہیں سوچیا کہ اے ویلا ہے, میں تے بھول گیا سا, پر اس ویلے بھی میں ذکر نہ کراں تے پھر میں کراں گا کدوں. انہوں اچانک یاد آ گیا, وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت اینا سارے نو فائدے پرا, جنہیں تو روٹی ٹکر کھانا ہے رکھے نا, اے ٹکریر ہے, انہوں سارے دفع کر. ایک اللہ دا بندہ ہے ہی, اور سبحان اللہ دے کہہ دیو, تسی نال جیلے دے نہیں آگے کدے. اللہ دا ایک بندہ ہی تو جیل وچ ہی, تے او خواباں دیاں تعبیراں دسدا ہی, پر تیر سدھا لگدا نشانے اتے جا کے. تے بادشاہ جے تو آکھیں تے منوں اجازت تے میں جا کے پوچھاواں, میں جا کے پوچھاواں خواب دی تعبیر. بادشاہ کہنے لگا میں مصیبت نو پھسیا, تے اے جننے گرو نے اب میرے سجے کھبے بیٹھے, اب میرے وزیر تے مشیر تے اب میرے معبر جڑے نے جنہوں نے میں پیسے دے کے پا لیا تے محل اندر رہن واسطے جگہ دیتی ہوئی ہے, اے تے کسے کھاتے نہیں لگے. تے جے ہن تو کچھ کر سکنے تے جا کے کر, میں بادشاہ ہو کے بڑا پریشان ہوں. وہ سدھا آیا جیل وچ, تے آیا یوسف علیہ السلام دے سامنے. ہن یوسف علیہ السلام نے چاہیے سی نا ڈنڈا پھاڑ لیندے, انہوں کٹن لگ پیندے, تینوں میں کنے مہینے ہو گئے نے, تینوں میں سنیا دیتا ہے جا کے بادشاہ سامنے میرے جا کے ذکر کری. پر اللہ والے انج نہیں کرتے. بولو نا, بولو بولو, اللہ والے انج نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا آؤ جی کیویں آن ہویا ہے, بڑے پیار نال, حلم نال, پرتباری نال, آؤ جی کیویں آن ہویا. او حضور او ساڈا بادشاہ نا ریان بن ولید, ہاں ہاں ہاں, او مصر دا بادشاہ, بادشاہ اعظم, جی 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 جی, انہوں نہ خواب آیا ہے تے او پے مصیبت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا چلو بیٹھو تشریف رکھو, کی خواب آیا انہوں جی خواب آیا ہے 7 موٹیاں موٹیاں گاواں نے صحت مند, انہوں نے ہلکیاں پھلکیاں دبلیاں پتلیاں گاواں جڑیاں وہ کھائی ہوندیاں پئیاں, تے 7 نے سٹے ویکھے جے سر سبز و شداب, تے 7 نے ویکھے جے جڑے خشک نے. تے بادشاہ نو گھومن گھیری آئی, انہوں کوئی سمجھ نہیں آندی میں کی کراں. تے او دے معبرین جڑے جو وہ بھی چپ جو آندے نے آ کو خواب ہے, تے نہ کو وزیر مشیر کوئی کرتے جے پہ. تے بادشاہ بڑے پریشان ہیں. آپ نے فرمایا ہن میرے کو آیا ہے, نالے میں دساں تانوں خواب دی تعبیر تے نالے آن والے ویلے دی خوشخبری بھی دے دیاں. نالے تعبیر دیاں تے نالے آن والے ویلے دی خوشخبری دیاں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر ارشاد فرمائی. فرمایا 7 سال
بادشاہ نو دسیں کہ اینا غلہ ہوئے گا، اینا ہوئے گا، اینا ہوئے گا کہ تسی حیران ہو جاؤ گے۔ وہ 7 موٹیاں گاواں، بڑا رزق آئے گا، 7 سال بڑا رزق آئے گا۔ اور پھر بادشاہ نو دسیں کہ 7 سال بڑے قید سالی دے ہوئے۔ یہ ادوں دی گل ہے، تسی نہ گھبراؤ، یہ ادوں دی گل ہے، میں تمہیں وہ سنا رہا۔ 7 سال بڑے قید سالی دے تے 7 سال بڑا گلہ ہوئے گا۔ اچھا، اور فرمایا جی تدبیر کرنی کہ جڑا غلہ ہوئے گا نا او دے وچوں پھر سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ اس ویلے واسطے جدو قید سالی آئے گی تے بادشاہ نو دسیں کہ سٹیاں دے وچ جڑی گندم ہونی ہے نا انہاں نو سنے سٹے گوداماں وچ جمع کرے تاکہ کیڑا لگن تو محفوظ رہے، تے جدوں فراوانی دے دن ہون مال جمع کرے، تے جدوں 7 سال قید سالی دے ہون گوداماں وچوں کڈے تے رج رج کے کھاؤ۔ انشاءاللہ میں دعا پیا کرنا کہ رب دا دتا او مکدا نہیں۔ فرمایا اے تعبیر تے فرمایا خوشخبری بھی لے لو۔ خوشخبری یہ وے، فرمایا پھر 7 سال بعد وہ جڑا قید سالی مکے گی نا پھر اتنی بارش ہوئے گی۔ تو انہوں پتہ قید دے دینا ہی بارش نہیں ہوندی، پھر اتنی بارش ہوئے گی کہ انگور دی فصل بہت زیادہ ہوئے گی، تے انگور وچوں لوگ رس اتنا کڈن گے کہ سارے کنبے واسطے پورا آئے گا، سارے محلے واسطے پورا آئے گا، سارے شہر واسطے پورا آئے گا۔ اور فرمایا رزق دی ہر پاسے اللہ دے حکم نال فراوانی فراوانی ہو جائے گی۔ فرمایا او تبیر جا کے دس تے اے خوشخبری جا کے دس۔ وہ ساقی صاحب دوڑے دوڑے گئے بادشاہ تے بادشاہ نو جا کے کہن لگے، اتھو یہ بھی گل سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اپنے نبیاں نو علم کنا عطا فرمائے، کنا علم عطا کی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو اینا علم ہے، 10 سال بعد کی ہونا ہے، اینا علم ہے۔ تے جڑے یوسف علیہ السلام دے بھی نبی نے، اچھا بولو، جڑے یوسف علیہ السلام دے بھی نبی نے۔ میرا دل ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دا مصرع اتھے میں پڑھا، جڑے یوسف علیہ السلام دے بھی نبی نے، رب العالمین نے انہوں نے کنا علمی مقام عطا فرمایا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت مولانا امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اسے واسطے ترجمہ فرمائے، فرماندے نے ملک کونین ہے ذوق، فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کایا کا ہمارا نبی، تاجداروں کایا کا ہمارا نبی۔ 5 وری مل کے ذرا ہوکا دے دیو، بڑے زور دے نال ذوق دے نال پڑھو، سب سے اولا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوانوں ذرا سرکار دی عظمت دے چنڈے بنا لو تے زبانہ دے تالے کھول کے اس طرح پڑھو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ سب سے اعلیٰ او اعلیٰ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی مل کے سب سے اولیٰ سب سے اولیٰ اعلیٰ جدا بازو تھلے ہوئے نال دا او دے نال تامن کرے پھڑ کے او دا بازو اچھا کرے تے نال انہوں مسئلہ دا سے اے بازو جڑا ایک وری محبوب دی عظمت واسطے اٹھ گیا ہے ایک قیامت والے دن جہنم وچ نہیں جائے گا سب سے اولیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ نبی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ جناب یوسف علیہ السلام 7 سال اگے دیاں خبران دے رہے نے جناب یوسف علیہ السلام دے علم دا مقام ہے تے جڑا نبیان دا بھی نبی ہے رسولان دا رسول ہے رب دا محبوب ہے ساریاں کا ساری کائنات چوں آلہ ہے خدا دی خدائی وچوں افضل ترین ہے پھر او دے علم دا مقام کی ہوئے گا فرمایا اے تبیری تے اے خوشخبری ہے وہ بادشاہ کو گیا ساکی بادشاہ سلامت اے تبیر ملی جے تے اے خوشخبری ملی جے بادشاہ اندہ بلے 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 بڑا کم دا بندہ یار تو جیل ویچے اے ان تو انہوں پتہ لگنا اوڑی اوڑی اگلے جمعے جا کے بھی شاہی تخت تے کیویں آئے بادشاہ اندہ وہ جیل ویچے ہاں جی بادشاہ سلامت ہو کو آج دا جیل چے بادشاہ نے اعلان جاری کیتا انہیں آکھیا یوسف کو آزاد کر دیا جائے خوش ہو کے اجے سارے نہیں خوش ہوئے یوسف علیہ السلام دی آزادی تے سارے خوش ہو گئے ہائے ہائے آزاد کر دیا جائے یوسف علیہ السلام نے پروانہ پہنچیا آزادی دا آپ نے فرمایا میں آزاد ہو جا ایسے نہیں جے میں انج ٹر گیا جیلوں بار تے لوکاں آکھنا اپنی عقل مندی تے اپنی دانش مندی تے اپنے علم دی وجہ تو گیا ہے پر او جیڑا الزام لگا سی او نہیں ختم ہویا او نہیں ختم ہویا
تے میں انج نہیں جانا جنہ چرو بیبیاں میرے حق میں صفائی نہ دین کہ اسی جھوٹیاں ساں تے یوسف اللہ دا سچا سی. اچھی بولو اچھی بولو. اونا چر میں نہیں جیلوں باہر جانا. بادشاہ نے پھر پیغام کر لیا نہیں جی تسی باہر آؤ جی. اللہ دا قرآن فرماندا ہے وقال الملک ائتونی بہ. یوسف نو لے کے میرے کول آؤ. فلما جاءہ الرسول جدو بندہ قاصد جیڑا سی لین واسطے آیا قال ارجع الی ربک. وہ فرمایا مینوں آزاد کران واسطے ہون والیا بادشاہ دے قاصد چل واپس بادشاہ دے کول. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن. فرمایا جا کے بادشاہ نو پوچھ کی حال ہے انہاں بیبیاں دا جنہ میرا حسن ویکھ کے اپنے ہاتھ ٹکڑے ٹکڑے کر لے سن. بادشاہ پوچھو نا بیبیاں کولوں تہاڈا کی حال ہے. انہاں مینوں اپنے جال وچ پسان دی کوشش کی تھی زلیخا دی طرفوں بھی اور اپنی طرفوں بھی. ان ربی بکیدہن علیم. پر میرا رب تے انہاں دے مکر نو خوب جاندا سی نا کہ بیبیاں مکر کر دیاں نے میرا یوسف سچا ہے. یہ اللہ کا قرآن میں پیش کر رہا ہوں. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے بیبیاں دا ذکر کیوں کیتا ہے زلیخا دا ذکر کیوں نہیں کیتا. وہ دی وجہ ہے یہ بیبیاں وکھریاں ہو کے نا لہدا کمرے میں پچھلے جمعے دس چکے ہیں. تو نالے زلیخا والوں گلاں کر دیاں سن. تسی زلیخا دی گل کیوں نہیں جی مانتے؟ وہ مالک ہے تہاڈی. تسی اودے آکھے لگو جو آندی ہے کرو تے کوئی ساڈے وال بھی دھیان کرو. بیبیاں نال آندیاں کوئی ساڈے وال بھی توجہ فرماؤ. اس واسطے آپ نے انہاں بیبیاں دا ذکر کیتا جڑی زلیخا دی طرفداری بھی کر دیاں سن نالے اپنے آپ دیاں بھی گلاں یوسف علیہ السلام دے سامنے کر دیاں سن. وہ بیبیاں پھر کی آندیاں بیبیاں کہن لگیاں قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. اور بیبیاں نو پوچھیا گیا کہ وہ گواہی یوسف علیہ السلام دے بارے پتہ کی دیندیاں. کہن لگیاں اسی دیکھیا کہ یوسف علیہ السلام میں اتنے برائی ہے ہی کوئی نہیں. یوسف علیہ السلام میں اتنے برائی ہے ہی کوئی نہیں. اے جو غلط ہے سی ساڈا سی. یوسف علیہ السلام وچ کوئی غلطی نہیں سی. اگے پھر حضرت زلیخا دی گل بھی ہے. انہاں بھی آکھیا غلطی جو ہے سی میری سی لیکن یوسف علیہ السلام صدیق نے او سچے نے او پاک نے او صاف نے. انہاں وچ کوئی برائی نہیں کوئی غلطی نہیں کوئی الزام دی گنجائش نہیں. انہاں اُتے کوئی بلیم نہیں. جو ہے سی ساڈا بیبیاں دا سی بس. انہاں والوں کوئی نہیں. بادشاہ نے پھر پیغام کر لیا رہا ہو جاؤ آ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا موقع بڑا ہے. آپ نے فرمایا میں اجے نہیں آزاد ہونا. انہاں آکھیا تہاڈی گل تے پوری ہو گئی آزاد کیوں نہیں ہونا؟ انہاں آکھیا جننے جیل وچ قیدی نے ساریاں نو چھڈو میرے وسیلے نال. میرے وسیلے نہ سارے نو چھڈو. انہاں آکھیا بھی تہاڈی مننی بھی پینی ہے. چلو جی سارے نو آزاد کیتا. ساری جیل ویلی. سوائے انتظامیہ دے جیڑی جیل دی انتظامیہ سی سوائے انہاں دے اتھے کوئی قیدی نہیں. بس وہ انتظامیہ رہ گئی قیدی اتھے کوئی نہ رہ گیا. یوسف علیہ السلام نو سارے آندے ہی ہون گے نا پھر جناب تہاڈی کیا بات ہے اساں کورے اور 100 سال تے کڈنا سی پر تہاڈی کیا بات ہے تہاڈے وسیلے نال ساڈی اسی بھی آنے مازاق دے کاجل والے
کورے اساں کفر دے اندر ہونا سی، گمراہی اندر ہونا سی، دلالت اندر ہونا سی، ساڈا پتہ نہیں کی حال ہونا سی۔ اے مازاق دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا میلاد ہویا، تسی کائنات تے تشریف لے آئے، سانو کلمہ نصیب ہویا تے سانو کفر تو آزادیاں نصیب ہو گئیاں نے، سانو کفر تو آزادیاں نصیب ہو گئیاں نے۔ کملی والیا پتہ نہیں ساڈا کی پرسان حال ہونا سی، ساڈا کی اشر ہونا سی۔ سونیا سی تے دعاواں کرنے آ تہاڈا در آباد رہے، تہاڈا در آباد رہے، تہاڈا در آباد رہے، سدا وسدا رہے تیرا، سدا وسدا رہے تیرا دوارا یا، سدا وسدا سدا وسدا رہے تیرا، تیرا سدا وسدا رہے تیرا دوارا، سدا وسدا رہے تیرا۔ مل کے بابا سے بلند، سدا وسدا رہے تیرا، سدا وسدا وسدا سدا وسدا وسدا سدا وسدا رہے تیرا دوارا، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام نو بلایا ہے، بلا کے پھر او تخت جیڑا 3 ہاتھ لمبا سی تے 10 ہاتھ چوڑا سی، اس تخت نو سجایا ہے، ہیرے جواہرات لگائے گئے نے، 4 چفیرے ریشم دا خول چڑھایا گیا، یوسف علیہ السلام نو شاہی لباس پہنایا گیا، یوسف علیہ السلام نو شاہی لباس پہنایا گیا۔ اے جتھے میں ان چھڑے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام نو شاہی لباس، اگلا جمعہ انشاءاللہ یوسف علیہ السلام